ایک آدمی تھا جسका نام احمد تھا۔ وہ ایک دفتر میں کام کرتا تھا جہاں اس کا کام لوگوں کی باتوں کو لکھنا ہوتا تھا۔ احمد ایک بہت ہی خاموش طبع اور فرما بردار شخص تھا۔ دفتر سے گھر جانے کے بعد بھی اس کی زندگی میں کوئی خاص تبدیلی نہیں آتی تھی۔ اس کی شادی ایک پڑھی لکھی اور سمجھدار خاتون سارا سے ہوئی تھی۔ سارا نے شادی کے کچھ ہی عرصے بعد محسوس کرنا شروع کر دیا تھا کہ احمد اپنی زندگی کے بیشتر فیصلے خود سے نہیں کرتا۔ چھوٹی سے چھوٹی بات کے لیے بھی وہ اپنی والدہ کی رائے کا محتاج رہتا تھا۔ کیا پہننا ہے، کیا کھانا ہے، کس سے ملنا ہے، یہاں تک کہ گھر کے معمولی کاموں میں بھی وہ اپنی والدہ سے پوچھتا تھا۔ سارا نے کئی بار احمد سے اس بارے میں بات کرنے کی کوشش کی، لیکن احمد ہمیشہ یہی کہتا کہ وہ اپنی والدہ کی عزت کرتا ہے اور ان کی نصیحت میں کوئی برائی نہیں ہے۔ آہستہ آہستہ سارا کو محسوس ہونے لگا کہ احمد ایک روبوٹ کی طرح ہے جس کی ڈوری اس کی ماں کے ہاتھ میں ہے۔ اسے لگتا تھا کہ احمد کی اپنی کوئی رائے یا خواہش نہیں ہے۔ گھر میں اگر کوئی مہمان آتا تو احمد پہلے اپنی والدہ کو فون کر کے پوچھتا کہ انہیں کیا پیش کیا جائے۔ اگر سارا کوئی نیا فرنیچر خریدنا چاہتی تو احمد فوراً کہتا کہ پہلے امی سے پوچھ لیتے ہیں۔ سارا اس صورتحال سے بہت پریشان تھی اور اسے لگتا تھا کہ وہ ایک ایسے شخص کے ساتھ زندگی گزار رہی ہے جس کی اپنی کوئی شخصیت ہی نہیں ہے۔ ایک دن سارا نے اپنی ایک دوست سے اس بارے میں بات کی تو اس نے مشورہ دیا کہ وہ کسی ماہر نفسیات سے رجوع کریں۔ سارا نے ہچکچاتے ہوئے ایک ماہر نفسیات سے وقت لیا اور احمد کو بھی ساتھ لے گئی۔ ماہر نفسیات نے احمد اور سارا سے الگ الگ اور پھر ایک ساتھ بات کی۔ انہوں نے احمد کے بچپن اور اس کی والدہ کے ساتھ تعلقات کے بارے میں تفصیل سے پوچھا۔ بات چیت کے بعد ماہر نفسیات نے سارا کو بتایا کہ احمد کسی واضح علمی یا ذہنی مشکل کا شکار نہیں ہے، تاہم ان کا انداز فکر اور فیصلہ کرنے کی صلاحیت ان کی والدہ پر بہت زیادہ انحصار کرتی ہے۔ ماہر نفسیات نے اس صورتحال کو انحصار شخصیت کی خرابی ڈیپینڈنٹ پرسنالٹی ڈس آرڈر کی ایک ممکنہ علامت قرار دیا۔ اس میں فرد دوسروں پر بہت زیادہ انحصار کرتا ہے، اپنے فیصلے خود نہیں کر پاتا اور تنہا رہنے سے خوفزدہ رہتا ہے۔ ماہر نفسیات نے یہ بھی کہا کہ بعض اوقات مضبوط والدینیت اور بچوں کو زیادہ تحفظ فراہم کرنے کی وجہ سے بھی ایسے رویے نشوونما پا سکتے ہیں۔ انہوں نے احمد اور سارا دونوں کو کونسلنگ کی تجویز دی تاکہ احمد اپنی خود مختاری کو بڑھا سکے اور سارا اس صورتحال کو بہتر طور پر سمجھ سکے۔ ماہر نفسیات نے سارا کو صبر اور سمجھداری سے کام لینے کی تلقین کی اور احمد کو آہستہ آہستہ چھوٹے چھوٹے فیصلے خود کرنے کی ترغیب دینے کا مشورہ دیا۔ سارا نے امید نہیں ہاری اور ماہر نفسیات کی ہدایات پر عمل کرنا شروع کر دیا۔ اس نے احمد کو پیار اور احترام کے ساتھ سمجھانے کی کوشش کی اور اسے چھوٹے معاملات میں اپنی رائے دینے اور فیصلے کرنے کی حوصلہ افزائی کی۔ آہستہ آہستہ احمد میں کچھ تبدیلی محسوس ہونے لگی۔ وہ اب بعض اوقات اپنی پسند کے بارے میں بتانے لگا تھا اور چھوٹے موٹے کاموں میں خود سے پہل کرنے لگا تھا۔ یہ ایک لمبا اور مشکل سفر تھا، لیکن سارا کی محبت اور صبر نے آخرکار رنگ دکھایا۔ احمد نے مکمل طور پر اپنی والدہ پر انحصار کرنا تو نہیں چھوڑا، لیکن اس نے اپنی زندگی کے کچھ حصوں میں خود مختاری حاصل کرنا شروع کر دی، جس سے سارا اور اس کے رشتے میں بہتری آئی۔ سارا کو اب یہ محسوس نہیں ہوتا تھا کہ وہ ایک روبوٹ کے ساتھ زندگی گزار رہی ہے، بلکہ اسے اپنے شوہر میں ایک ایسی شخصیت نظر آتی تھی جو آہستہ آہستہ اپنی پہچان